نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 33 کا لفظی معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یا آدم، اے آدم، یا عربی میں کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا آدم، اے آدم، انبئہم، انبی یہ نبی اور انبیاء سے ہے، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، تو انبی مطلب خبر دے، ہم انہیں۔ انبی یہ خبر دینا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، یعنی ایک کام ہے۔ تو جب بھی کسی فعل کے آخر میں جو ہم یا ہم استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے انہیں یا انہیں۔ بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے ناموں کی۔ بازر بی کا مطلب ہے یہاں کی۔ آپ کو بتایا ہے کہ بازر بی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ کا، کے، کی، پر، ساتھ، اور کہیں اس کے معنی بدلے میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں جملے کی مناسبت سے اس کے معنی ہے کی، تو بازر بی کا معنی ہے کی، اور اسما یہ اسم کی جمع ہے، اور آگے ہے ہم، ہم اس کا معنی ہے ان کے۔ اب دیکھیں پیچھے انبی ہم، انبی خبر دے انہیں، خبر دینا ایک فعل تھا، تو جب فعل کے آخر میں ہم یا ہم آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے انہیں یا انہیں، لیکن جب اسم کے آخر میں ہم یا ہم آتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، اپنا، اپنی یا اپنے۔ ٹھیک ہے، تو اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل کے آخر میں جب ہم یا ہم آئے گا تو معنی کیا ہوگا، اور اسم کے آخر میں، اسم کسی بھی چیز کا نام جو ہوتا ہے اسے اسم کہتے ہیں، تو اسم کے آخر میں جب ہم یا ہم آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے، اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فَلَمَّا، تو جب، فَلَمَّا کا مطلب پھر جب بھی ہم کہہ سکتے ہیں، پس جب یا تو جب۔ فَلَمَّا، تو جب، انبأہم، انبا وہی خبر دینے سے، اس کا معنی ہے انبا خبر دی، ہم انہیں۔ ٹھیک ہے، خبر دی انہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ فعل کے آخر میں جب ہم یا ہم آئے تو معنی کیا ہوں گے، انہیں یا انہیں۔ تو انبا خبر دی ہم انہیں، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی۔ تو بازر بھی کے معنی ہے کی، اسما اسم کی جمع جس کا معنی ہے ناموں، ہم یہ پھر یہ اسم کے آخر میں ہم آیا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے، ان کے۔ تو بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ علم، کیا، لم نہیں، لم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تو علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، لام زبر لا کا مطلب سے اور کم کا مطلب تمہیں۔ اچھا ویسے تو لام زبر لا یا لام زیر لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا لیے، لیکن جب بھی کل، قوالا یا قولو اس طرح کے، یا قوالو اس طرح کے کسی بھی لفظ کے آگے جب لام زبر لا یا لام زیر لی آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لکم تم سے، انی بے شک میں، تو ان یہ انا سے ہے، انی اگر یہ چھوٹی ہے لگ گیا تو انا کا مطلب کیا ہوتا ہے بے شک، اور چھوٹی ہے سے مراد معنی کیا ہوتا ہے میں، تو انی بے شک میں، اعلمو۔ اب دیکھیں پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی ساتھ یوز کی تو اس کے معنی کیا بن گئے، بے شک میں، اور پھر دوبارہ سے یہ جو حمزہ زبر آ ہے اس کا معنی کیا ہو گیا، میں۔ تو عالمو یہ علم سے ہے، عین لام میم علم، علم کا کیا معنی ہوتا ہے، جاننا۔ تو بے شک میں، عالمو میں جانتا ہوں، تو یہاں مطلب ایک ہی دفعہ میں استعمال ہو سکتا تھا نا کہ عالمو میں جانتا ہوں، یا صرف اللہ تعالیٰ کہتے کہ انی میں جانتا ہوں، لیکن دو دفعہ میں کیوں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ جب بھی کسی بات پر زور دیا جاتا ہے تو اس کو دو دفعہ استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو، تو اللہ تعالیٰ یہاں زور دینے کے لیے اس بات میں اس کو دو بار استعمال کر رہے ہیں میں کا لفظ۔ تو انی بے شک میں، اعلمو میں جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیب
ہم اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غیب کیا ہوتا ہے؟ غائب سے ہے یہ، یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو غیبہ چھپی ہوئی باتیں. السماواتی یہ آسمان کی جمع ہے، السماوات تو آسمانوں کی، اور الارضی زمین کی، اور اعلم میں جانتا ہوں، ما جو تبدونا تم سب ظاہر کرتے ہو. تاپش تو کا معنی ہے تم، اور بادال یہ سے مراد ہے ظاہر کرنا، واو نون جمع کی علامت ہے. تو تبدونا تم سب ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کنتم، کن کا مطلب ہوتا ہے ہونا اور تم کا معنی ہے تم، تو کنتم ہو تم، تختمون تا زبر تا کا معنی تم، آگے کاف تا میم کاتما یا کتمان عربی میں چھپانے کو کہتے ہیں، واو نون جمع کی علامت ہے. تو تختمون تم سب چھپاتے ہو. اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کیں اور ان سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں. تو انہوں نے عاجزی سے جب اس چیز کا اظہار کر دیا کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں علم دیا. تو اس کے بعد اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ ان ناموں کو جو میں نے تمہیں سب سکھائے ہیں تو ان کی خبر دو یا ان کو ان کے نام بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے. اس سب کا مقصد فرشتوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا تھا کہ دیکھو تمہیں نہیں آیا تو اس کو آ گیا، بلکہ ان کو یہ بتانا تھا کہ تم جو یہ سمجھتے تھے کہ انسان تو صرف فساد اور شر ہی پھیلائے گا، نہیں، دیکھو اس کے اندر خیر بھی ہے. اس کو علم کی وہ طاقت میں نے عطا کی ہے جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے. علم کی وجہ سے ہی انسان کو فرشتوں سے زیادہ مقام حاصل ہے. ظاہری بات ہے فرشتوں سے زیادہ مقام ہے تو اسی لیے ہی تو اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ جہاں میں اس انسان کو اختیار دے رہا ہوں اور اس کو بنا رہا ہوں، تو وہاں اس کو میں علم بھی دے رہا ہوں. علم کی وجہ سے ہی یہ شر سے بچ کر خیر کی طرف آئے گا، کیونکہ علم ہمیشہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جہالتوں کو دور کرتا ہے. علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، دونوں حاصل کرنے چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو علم دیا گیا تھا وہ دنیا کا علم تھا اور پھر دین کا علم دیا گیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے دین اور دنیا دونوں کے علم الگ الگ کر دیے. جو دنیا کا علم لے رہا ہے وہ صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا ہے، اس کو دین کی الف با تا بھی نہیں آتی. اور جو دین کا علم لے رہا ہے وہ صرف مدرسہ اور مسجد کا ہی ہو کر رہ گیا ہے، اس کو دنیا کے علوم کا کچھ بھی نہیں پتہ، اسے نہیں پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں دین اور دنیا دونوں کے علم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. دنیا کے علم کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس علم کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں دین کا علم اس کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے. دین کے علم کے بغیر دنیا کا علم ادھورا ہے. دین کے علم کی روشنی میں جب آپ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا علم بھی انسان کو اللہ سے ہی جوڑتا ہے، اللہ سے ہی قریب کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم دین اور دنیا کے علوم کو الگ الگ کر دیا. کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ دونوں علوم ساتھ ساتھ چلتے، لیکن ہم لوگوں نے ایک طرف مدرسہ کر دیا ہے اور دوسری طرف یونیورسٹیز. یہ علوم ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھے، لیکن الگ کر دینے کی وجہ سے ایک انسان عالم تو بن جاتا ہے. جب وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ عالم تو بن جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں اکنامک کا جو ماڈل ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ کیسے چلتا ہے، بینکنگ کا دنیا میں سسٹم کیا ہے. اور اسی طرح اگر وہ دنیا کا علم لے لیتا ہے مگر دین کا اس کو پتہ ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ دنیا کو اسلامی اکنامک ماڈل دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے دین کا علم تو لے لیا لیکن لینگویجز پر ہی اس کو عبور حاصل نہیں، تو وہ دنیا میں کیسے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. کیا ہی اچھا ہو اگر ہم میڈیسن پڑھ رہے ہوں اور تو ہم پڑھیں میڈیسن اور اسلام، اکنامک اینڈ اسلام، سائیکالوجی اینڈ اسلام، سائنس اینڈ اسلام، یہ ساتھ ساتھ ہیں. جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ دین کے علم کو بھی
بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں بجائے کہ ایک جاہل آدمی کے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے جو فرشتے نہیں بتا سکے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اللہ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے تھے تو اس لیے انہوں نے بتا دیے، تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھا دیتے تو انہیں بھی آ جاتے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ جی نہیں، اللہ نے جس طرح کی عقل، شعور اور علم حاصل کرنے کا جو پوٹینشل انسان کو دیا ہے نا، فرشتوں میں علم حاصل کرنے کا وہ پوٹینشل نہیں رکھا۔ فرشتوں کے پاس جتنا علم ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ ہر فرشتے کے ذمے جو کام ہے اس کو بس صرف اس کے بارے میں ہی پتہ ہے، جبکہ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور کے ساتھ ساتھ علم دیا اور اس کو پھر اختیار بھی دیا کہ وہ اپنی عقل اور علم کو استعمال میں لاتے ہوئے خیر و شر کو چوز کرے۔ فرشتوں کے پاس چوز کرنے کی آپشن نہیں ہوتی، کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب فرشتے نہیں بتا سکے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں مالک ہوں زمین و آسمان کا، اور میں وہ جانتا ہوں جو سب تم نہیں جانتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی اور فرمایا کہ میں ہی یہ بھید جانتا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں غیب بھی آسمان کے اور زمینوں کے، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا نا جو انہوں نے بولا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں جبکہ وہ تو خون بہائے گا۔ تو اور چھپایا کیا تھا؟ یہ تو انہوں نے بات ظاہر کر دی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، لیکن چھپایا کیا تھا؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ تسبیح و تقدیس تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس لیے خلیفہ ہمیں ہی بنا دیا جاتا، انسان کی کیا ضرورت تھی جبکہ یہ تو خون بہائے گا۔ ہم انسان سے بہتر خلیفہ بن سکتے تھے کیونکہ ہم عبادت اتنی اچھی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ چھپانا یہ تھا کہ ان کے بیچ میں شیطان چھپا ہوا تھا، یعنی ابلیس، وہ ان کے بیچ میں ہی رہتا، فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا ابلیس، کیونکہ وہ بھی بہت عبادت گزار تھا تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ تو اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو یہ انسان بھی جو ظاہر کرتا ہے وہ بول دیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو اس کے دل میں چھپی ہوئی یہ بات ہوتی ہے یا دل میں جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان کے ہر قسم کی بات، ہر قسم کا جو غیب ہے، وہ سارے علوم، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کا علم، حکمت، بھید وہ اللہ جانتا ہے، کوئی بھی شخص اس کی حکمت اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔